بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ آج میں آپ حضرات سے، طلباء عزیز سے اور میرے اساتذہ کرام سے مزاج کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں۔ طلباء حضرات سے تو اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اساتذہ کرام سے اس لیے مخاطب ہوں کہ جہاں پہ میں غلطی کروں بیان کرنے میں، وہ مجھے نصیحت فرمائیں، تنبیہ فرمائیں۔ بہرحال آج میں آپ لوگوں کے سامنے مزاج کے متعلق گفتگو کروں گا۔ بورڈ پر تو اس وقت سمجھاؤں گا جب کو آپ کو باضابطہ کلیات کا درس دوں گا۔ ابھی فی الحال بہت سے لوگوں کو تقاضے ہو رہے ہیں کہ کیف متفق مزاج کے متعلق کچھ موٹی موٹی باتیں آپ مجھے بتائیں۔ تو جاننا چاہیے کہ آپ نے امور طبعیہ جب پڑھا ہے تو امور طبعیہ کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک انسان کی پیدائش کے اندر 7 امور اہم ہیں جن سے انسانی جسم تیار ہوتا ہے، ایک زندہ انسان تیار ہوتا ہے۔ نمبر 1 ارکان، نمبر 2 اخلاق۔ حالانکہ کلیات میں اخلاق کو تیسرے نمبر پہ رکھا گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو دوسرے نمبر پر رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ آئیں، ارکان، اخلاق، مزاج، اعضاء، ارواح، قوا، افعال۔ تو میں آپ کو مزاج کے متعلق چند ضروری باتیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ان کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ کو مزاج کے سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ باریک باتیں تو آپ کتابوں میں جا کر کے دیکھیے گا، لیکن موٹی باتیں اس ناچیز سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ انسان کی پیدائش کی جب بحث شروع ہوتی ہے تو بات ارکان سے اٹھائی جاتی ہے۔ ارکان، رکن کی جمع ارکان ہے، یعنی عناصر اربع، 4 ایلیمنٹس۔ ہمارے یونانی اطباء اور ہندوستانی اطباء کے درمیان 4 اور 5 کا فرق ہے۔ یونانی اطباء موالید ثلاثہ یعنی حیوانات، جمادات، نباتات کی پیدائش 4 ایلیمنٹ سے مانتے ہیں، اور ہندوستانی اطباء جن کو ہم وید حضرات کہتے ہیں، وید کے نام سے جانتے ہیں، وید کے نام سے، وہ 5 عناصر کے، عناصر خمسہ کے قائل ہیں کہ یہ پیڑ پودے، اینٹ پتھر، لوہا لکڑ، تمام جاندار، تمام وستوئیں 5 ایلیمنٹس، 5 ایلیمنٹ سے مل کر کے بنی ہیں، مشرن سے بنی ہے۔ تو خیر، بظاہر اصولی طور پر ہم میں اور ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، یہی 4 اور 5 کا فرق ہے۔
یونانی اطباء کے نزدیک حالانکہ اس زمانے میں بھی بہت سے نظریات تھے، بہت سے فلسفے تھے، بہت سے خیالات تھے، لیکن فن یونانی کی بنیاد جن کے نظریات پہ پڑی ان کو علماء مشائین کہا جاتا ہے، جو 4 ایلیمنٹس کے قائل تھے کہ کائنات کی تمام چیزیں، چاہے وہ جاندار ہوں چاہے بے جان ہوں، ان تمام کی پیدائش 4 عناصر کی تمزیج یا کمپوزیشن سے ہوئی ہیں، کمبینیشن اور کمپوزیشن سے ہوئی ہیں۔ اب ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ ہماری پیدائش آگ، پانی، مٹی، ہوا ارکان میں بتائی جاتی ہے۔ اگر ہم اس کو مثال سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو مثال میں ہم چائے کو سامنے رکھ لیں۔ چائے بنتی ہے چینی، دودھ، پتی اور پانی سے مل کر کے۔ اب اگر سب چیزیں صحیح تناسب میں جتنی ضرورت ہے ملنے کی، اس تناسب میں ملی ہوئی ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ بہترین چائے، پتی بھی صحیح مقدار میں ہو، چینی بھی مناسب مقدار میں ہو، دودھ بھی مناسب مقدار میں ہو، پانی بھی مناسب مقدار میں ہو، تو کہتے ہیں کہ چائے اچھی بنی ہے۔ اور اگر ان میں سے کسی ایک چیز غالب آ جاتی ہے تو پھر چائے کو اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ ملی ہوئی سبھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو ان میں غالب آتی ہیں اس کی طرف ہی منسوب کر دی جاتی ہیں۔ جیسے اگر چائے میں پتی غالب آ گئی تو کہتے ہیں کہ چائے کڑوی ہے، اگر چینی غالب آ گئی تو کہتے ہیں کہ چائے میٹھی ہے، حالانکہ سبھی چیزیں اور بقیہ چیزیں شامل ہیں اس میں۔ اسی طرح سے دودھ غالب آ گیا تو کہتے ہیں کہ چائے گاڑھی ہے، اور اگر پانی غالب آ گیا تو کہتے ہیں کہ چائے پتلی ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر عناصر اربع میں سے جو گھول تیار ہوا، جس کو ہم خلط یا خلات کے نام سے جانتے ہیں، یعنی آگ، پانی، مٹی، ہوا جب آپس میں ملے اور جب وہ گھول تیار ہوا تو اس گھول کو ہم خلط یا اس کی جمع اخلاط کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام مخلوط بھی ہے یا ممزوج کے نام سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ تو اب اگر اس گھول کے اندر یا اس گھول سے پیدا ہونے والے انسان کے اندر اگر آگ کا مادہ غالب ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ صفراوی مزاج ہے۔ اگر پانی اس میں غالب آ گیا، پانی زیادہ ہے، تو کہیں گے کہ بلغمی مزاج ہے۔ اور اگر ہوا غالب آ گئی تو کہیں گے کہ دموی مزاج ہے، اور اگر مٹی غالب آ گئی تو کہیں گے کہ سوداوی مزاج ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک مزاج طبعی ہوتا ہے اور ایک مزاج مرضی ہوتا ہے۔ تو بات ابھی اولاً طبعی کی ہو رہی ہے، اس لیے ابھی یہاں پہ آپ مرض ڈھونڈنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ تو صفراوی مزاج، صفرا چونکہ آگ کا نمائندہ ہے، آگ کا مظہر ہے، تو جو خاصیت آگ میں ہوگی وہی خاصیت صفراوی مزاج میں ہوتی ہے۔ آگ گرم خشک ہے، اس لیے صفراوی انسان بھی گرم اور خشک ہوگا۔
ہوا گرم تر ہے، لہذا دموی مزاج بھی گرم تر ہوگا۔ بلغم پانی جس انسان کے اندر زیادہ ہو باڈی میں وہ بلغمی کہلائے گا۔ تو بلغم پانی کا مزاج سرد تر ہے تو ایسا انسان مزاجاً سرد تر ہوگا۔ سوداوی یعنی جس میں نہ پانی کی زیادتی ہے نہ خون کی زیادتی ہے، بلکہ اجزاء ارضیہ اس کے اندر غالب ہیں، تو وہ سوداوی مزاج ہوگا۔ تو مزاج کی بنیاد ہے ارکان پر۔ مزاج کے بنیاد ارکان، اخلاق کی بنیاد ارکان کے اوپر ہے، یعنی ارکان سے، عناصر اربعہ سے اخلاق تیار ہوئے۔ اخلاق کے اندر جو کیفیت غالب آ گئی اسی کا نام مزاج ہے۔ اب ہم کیسے پہچانیں کہ کون کس مزاج کا ہے؟ تو آپ موٹے طور پر یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس جو انسان ملنے جلنے والے آتے ہیں تو اس میں 3 طرح کے انسان عموماً دیکھنے میں آتے ہیں۔ ایک یہ تو بالکل پتلے دبلے ہوں گے، یا موٹے تازے ہوں گے، یا درمیانی قسم کے ہوں گے، نہ تو بالکل موٹا نہ بالکل پتلے، بلکہ بین ہوں گے، درمیانی قسم کے۔ موٹے اور پتلے ہونے کے اعتبار سے درمیانی قسم کے ہوں گے۔ تو درمیانی قسم کو ابھی درمیان میں رہنے دیں۔ آئیے ہم موٹے اور پتلے لوگوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو موٹے آدمی کو آپ دیکھیے، اگر ان کا بدن بالکل ٹھوس ہے، لگ رہا ہے کہ یہ شخص ورزش کرتا ہوگا، عضلات نمایاں ہیں، مفاصل نمایاں ہے، سینہ چوڑا ہے، اور سینہ چوڑا ہے اور اس کے اندر روب ہے، اس کی آواز روبدار ہے، تو ایسا شخص دموی مزاج کا ہے۔ اور اگر ایسا آدمی موٹا آدمی ہے لیکن دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ اس کے یہ پر جگہ جگہ چربی چڑھی ہوئی ہے، یا بدن میں پانی کی کثرت ہے، پیٹ نکلا ہوا ہے، توند نکلا ہوا ہے، تو خواہ بیمار ہو یا نہ ہو، ایسا انسان بلغمی مزاج کا ہے۔ ایسے مزاج بیمار ہونے کے لیے جلد آمادہ رہتے ہیں۔ اسی طرح سے اب آئیے ہم پتلے دبلے آدمی کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ پتلا دبلا آدمی اگر نہایت تیز ترار ہے، آواز میں تیزی ہے، چھن چھن ٹن ٹن آواز آ رہی ہے، تیزی کے ساتھ آواز آ رہی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ صفراوی مزاج ہے۔ ایسا شخص آگ والی خاصیت کا ہوگا۔ جس طرح سے آگ بہت جلد گرم ہو جاتی ہے، جلا دیتی ہے، تو ایسے شخص کی آواز میں بھی تیزی ہوگی، چبھن ہوگی۔ اس کی آواز اگر چیخ کر بولے تو کان کو پھاڑتی ہوئی محسوس ہوگی، اور آگ ہمیشہ اوپر کی جانب اٹھتی ہے، تو ایسا شخص ہمیشہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہے گا، اٹھانا چاہے گا، بلند مقام تک جانے کی کوشش کرے گا۔ اور چونکہ آگ میں گرمی اور خشکی ہے، لہٰذا اس کے مزاج کے اندر بھی گرمی اور خشکی ہوگی، بہت جلد پنپنا جائے گا،
بہت جلد غصے میں آ جائے گا اور بھڑک جائے گا بہت جلد، اپنے آپ پر وہ قابو نہیں رکھے گا، بہت جلد آپے سے باہر آنے والا ہوگا۔ لیکن پھرتی کے اعتبار سے ایک دم اسپرنگ ہوگا، کبھی یہاں کہیں بھی وہاں، ایک جگہ وہ بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ بچہ بھی ہوگا تو بہت تیز بھاگے گا، دوڑتا رہے گا، پریشان ہوتا رہے گا خود اور دوسروں کو بھی پریشان کرے گا، ماں باپ کو بھی۔ تو جس کے اندر وہ پتلا دبلا ہے لیکن نہایت تیز طرار ہے، زبان دراز ہے، جلد غصے میں آ جانے والا ہے، بہت زیادہ ایکٹیو ہے، تو ایسا شخص صفراوی مزاج کا ہے۔ اگر پتلا دبلا آدمی ایسا نہیں ہے، اس کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی لوگوں سے ملنے سے پرہیز کرتا ہے، بچتا رہتا ہے، محفل میں جانے سے ہمیشہ نگیٹو سوچ رکھتا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ یہ شخص سوداوی مزاج ہے۔ وہ لوگوں سے کنارہ کش رہے گا، اپنے خیالوں میں الجھا ہوا رہے گا، خیالات سے لڑتا رہے گا، ذہنی تفکر میں ہوگا۔ ایسے لوگ زیادہ تر مالی خولیہ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ مالی خولیائی امراض کے یہ خاص شکار ہوتے ہیں، اور صفراوی مزاج کے انسان میں گرم امراض جلد حاوی ہو جاتے ہیں، جیسے سرسام حار ہے، ٹی بی ہے، اور دوسرے جیسے بصورات صفراویاں جن کو گرمی دانے کہا جاتا ہے، ان میں جلد نکل آتے ہیں۔ اور ایک بات یہاں پہ ذہن میں رکھیے کہ اگر یہ سب بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے تو اتنا سمجھ لیجیے کہ جو آدمی جس مزاج کا ہوگا اسی مزاج کے موسم میں وہ سخت تکلیف اٹھائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آدمی گرم مزاج ہے تو گرمی کی موسم اس کے لیے تکلیف دہ ہے، گرمی کا موسم اس کے لیے تکلیف دہ ہے۔ گرمی میں وہ بہت پریشان رہے گا، سائے کی تلاش میں بھٹکتا رہے گا، چاہے گا کہ ہم اے سی کولر میں چلے جائیں۔ اس کے برخلاف بلغمی ہے یا سوداوی ہے، وہ گرمی سے اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کسی کی تکلیف جاڑے میں زیادہ بڑھتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ بلغمی مزاج کا ہے، جیسے پیرالائسس کا اٹیک کرنا، اسی طرح سے مفاصل کے امراض جن کو وجع المفاصل کہتے ہیں، آرتھرائٹس، اسی طرح سے آپ کو شیاٹک پین ہے، شیاٹک نرو میں سکڑاؤ کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ تو امراض مفاصل، امراض عظام یا تو بلغم کی وجہ سے ہوگا، کثرت بلغم کی وجہ سے، اور امراض اعصاب یعنی نروس سسٹم کے جو ڈیزیز ہیں زیادہ تر کثرت بلغم کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ پیرالائسس ہے، فیشیل پیرالائسس ہے، اسی طرح سے مرگی ہے، اور بھی دوسرے جو بہت سارے اعصابی امراض ہیں وہ زیادہ تر بلغمی لوگوں کو لاحق ہوتے ہیں۔ یادداشت کی کمی، ہر کام میں سستی، فنکشنل باڈی میں فنکشنل لاس، مائلڈ ٹو ماڈریٹ، یہ بلغمی لوگوں میں پایا جاتا ہے اکثر۔ صفراوی مزاج میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن وہ اس کا حملہ بہت
تیزی آندھی اور طوفان کی طرح ہوگا۔ دموی میں بھی ہوتا ہے، اس میں بھی شدید طوفان کی طرح امراض کا حملہ ہوگا۔ لیکن بلغمی لوگوں میں جو امراض آتے ہیں نہایت آہستہ آہستہ آتے ہیں، بتدریج ترقی کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر مائلڈ سے ماڈریٹ فنکشنل لاس کی طرف جاتے ہیں اور آخر میں کمپلیٹ بطلان افعال جس کو کہتے ہیں، وہ بطلان افعال کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی بالکل ان پر برودت غالب آ جاتی ہے اور وہ موت کے آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، آپ اگر دھیان میں رکھیں تو آپ مزاج کو سمجھ سکتے ہیں اور لوگوں کو مناسب مشورے دے سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات سے، خاص طور سے طلبہ حضرات سے اور اساتذہ حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کلیات کو بہترین انداز میں پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کلیات کیا ہیں؟ یہ گرامر ہے۔ جس طرح سے ایک بہترین انگلش داں بننے کے لیے آپ کو انگلش گرامر سیکھنی ضروری ہوتی ہے، اسی طرح سے جس طرح سے بہترین عربی داں بننے کے لیے نحو کا پڑھنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ جب تک آپ نحو کے ماہر نہ ہو جائیں آپ ایک ماہر انشاء پرداز نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جب تک آپ کلیات کے حافظ نہ ہو جائیں، کلیات کے ماہر نہ ہو جائیں، تب تک نہ ایک اچھا ڈاکٹر بن سکتے ہیں نہ ایک اچھا حکیم بن سکتے ہیں۔ ہمارے یونانی میں اور ماڈرن میں اصول علاج میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی اصول علاج بالضد ہے اور ماڈرن کی بنیاد بھی اصول علاج بالضد پر قائم ہے۔ ہمارا پرنسپل اصول بالضد، ان کا بھی پرنسپل اصول بالضد، لیکن ہماری نگاہ کلیات سے لے کر کے جزئیات پر ہوتی ہے، ان کی نگاہ زیادہ تر جزئیات پر ہوتی ہے، کلیات سے وہ بے خبر رہتے ہیں۔ اسی لیے وہ آپ کو دوا دے دیں گے، اینٹی بائیوٹک دے دیں گے، لیکن وہ آپ کو صحیح پرہیز نہیں بتا سکتے ہیں اکثر میں، یا کس مریض کو کیا کھانا ہے۔ ہمارے یہاں تو امراض کے اسباب مختلف ہیں، ایٹیالوجی مختلف ہے۔ ایک ہی مرض، مثلا نزلہ لے لیجئے، کبھی اس نزلے کو حار سے یاد کیا جاتا ہے، کبھی بارد سے یاد کیا جاتا ہے۔ سائنوسائٹس ہے تو کبھی وہ گرم بھی ہو سکتا ہے اور کبھی سرد بھی ہو سکتا ہے۔ تو سرد کے لیے کیا پرہیز کرنا ہے اور گرم کو کس چیز سے پرہیز کرنا ہے، یہ ایک ماہر حکیم ہی بتا سکتا ہے، یا وہ ڈاکٹر بتا سکتا ہے جس کی نظر یونانی اطباء کے کلیات پر ہو، ابو علی سینا کے کلیات پر ہو، علامہ ابن رشد کے کلیات پر ہو، وہی لوگ علامہ نفیسی کے کلیات پر ہو، وہی لوگ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آئندہ جب ہمارے سامعین کی تعداد یا طلبہ حضرات کی زیادہ کثرت ہو جائے گی تو میں انشاءاللہ آن لائن آپ لوگوں کو کلیات کا درس دوں گا، مجھے بھی نفع ہوگا اور انشاءاللہ آپ حضرات کو بھی نفع ہوگا۔ اور آپ اتنا جان لیجئے کہ آپ جس دن آپ کلیات کے ماہر ہو گئے،
دنیا کا کوئی ایسا مرض نہیں ہے جو آپ کے علاج سے دور نہیں ہوگا۔ آپ نئے نئے ناموں سے بالکل نہ گھبرائیں۔ میں انشاءاللہ 3 سے 4 مہینے میں یونانی کے اصول پر علاج کرتے ہوئے DM2 کا خاتمہ کا اعلان کرنے والا ہوں۔ آپ حضرات میری باتیں غور سے سنیں، میرے نظریات، خیالات یا جذبات کو لوگوں تک پہنچائیں، اور درسگاہوں میں سب سے زیادہ جس چیز پر آپ توجہ دیں وہ کلیات پر دیں۔ کلیات کے بعد آپ مفردات پر دیں۔ مفرد ادویہ کا مزاج پہچانیں، گرم ہے کہ خشک ہے، سرد ہے کہ تر ہے۔ اور جب آپ کلیات جان جائیں گے تو تمام دواؤں کا مزاج خود بخود آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ گرم ہے کہ سرد ہے، خشک ہے کہ تر ہے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ، میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کلیات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کلیات جتنا زیادہ آپ سمجھیں گے اتنا ہی زیادہ امراض کے راز آپ پر منکشف ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ ایک کامیاب ڈاکٹر یا کامیاب حکیم بن کر دنیا کے سامنے آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ کے پسند یا ناپسند کا انتظار کروں گا کہ میرا بیان آپ کو کیسا لگتا ہے، اور اس میں کیا چیز اور ہونی ضروری ہے، وہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ میرا پیغام دور دور تک پہنچے، اور میں انشاءاللہ یونانی کا پرچم، آیورویدا کا پرچم دنیا میں بلند کرنے کا خواہاں ہوں۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو